تمام تعریفیں خدائے بابرکت کے لیے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ درود و سلام محمد اور آل محمد پر۔ صدر علی وقار 12 ربیع الاول کی سہانی صبح، جس کی ساعتوں میں عرب کا چاند وادی مکہ میں چمکا اور پورے جہان کو تا ابد روشن کر گیا۔ وہ صبح جب فضائے عالم مسرتوں کے دل آویز نعمتوں سے گونج اٹھی۔ وہ صبح جس نے تہذیب کو وقار، ثقافت کو تقدس، علم کو وسعت، عمل کو طہارت، نفرتوں اور عداوتوں میں سسکتی بلکتی انسانیت کو اخوت و محبت کے تحفے عطا کیے۔ جب زندگی کو بندگی اور بندگی کو سرور ملا، جب عشق کو حضور اور انسان کو خالق تک رسائی کی معرفت نصیب ہوئی، وہ صبح درخشاں جس میں اترنے والے نور نے ستاروں کو روشنی، شمس و قمر کو ذوفشانی، گلستانوں کو بہار اور بہاروں کو بانک بن دیا۔ مل گیا کف پاسے بہاروں کو فروغ، صحن گلشن آپ کے جلووں کی ہے رنگین ادا۔ ان کے نور پاک سے روشن ہوئی صبح ازل، شان رحمت نے جہان رنگ و بو چمکا دیا۔ شان رحمت نے جہان رنگ و بو چمکا دیا۔ حاضرین محفل، وہ مطلع صبح ازل جس کے پرتو سے طویل ترین شب ظلمت انتہا کو پہنچی، افق عالم پر طلوع ہونے والی ایسی نورانی صبح جس کی تمازت نے ہزاروں سالوں سے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں کو خاکستر کر کے رکھ دیا۔ وادی مکہ میں مرحوم عبداللہ کا گھر یوں چمک اٹھا کہ فردوس بری کو رشک آ گیا۔ آمنہ کی گود میں گویا کائنات کی ساری وسعتیں سمٹ آئیں، اور محلہ بنی ہاشم کی فضا یوں مہک اٹھی کہ کائنات ہست و بود کی بہاریں خیرات لینے حاضر ہو گئیں۔ جناب والا، نہ فلک نے آج تک ایسی صبح دیکھی، نہ کائنات نے آج تک ایسی سعادت سمیٹی، اور نہ زمین پر آج تک ایسا کرم برسا۔ بلا شبہ یہی تو وہ لمحات تھے جن کے انتظار میں گردش شام و سحر نے ماہ و سال کی لاکھوں کروٹیں بدل بدل کر انسان کو تمام ارتقائی منازل طے کروائے، اور اس کے شعور کو بلوغت کے اس مقام پر پہنچا دیا جب وہ اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کسی جامع صفات ہستی کے لیے بےتاب ہو گیا۔ ہر ایک چہرے میں پوشیدہ گناہوں کا مقدر تھا۔ سیاہی جسم کی ڈوبی تو ہر سو چاندنی آئی، سیاہی جسم کی ڈوبی تو ہر سو چاندنی آئی۔ امیر محفل، حضور قدسی کے یہ لمحات بلا شبہ تاریخ انسانیت کے قابل رشک لمحات تھے۔ آج ظلم و بربریت کے پنجوں میں جکڑی ہوئی مظلوم انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے آزادی، مساوات، باہمی مروت و محبت کا پیغام دیا تھا۔ آنے والے وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ حضور اکرم کی آمد حق کی فتح اور باطل کی شکست تھی، منافقت کی موت اور صداقت کی علامت تھی۔ وہ دن دنیا میں نئی روشنی کے ظہور کا دن تھا، جس روشنی نے بلال حبشی جیسے غلام کو ابو جہل اور ابو لہب جیسے سرداروں پر دائمی سبقت دلا دی، جس روشنی نے تمام نسلی، جغرافیائی، لسانی اور طاقتی بتوں کو پاش پاش کر کے محمود و ایاز کو ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آئی وقار آئیے، آئیے اس سہانی صبح کی ساعتوں میں ذرا اپنے باطن میں جھانک کر دیکھیے، اپنے عظیم نبی کی عظیم امت اس قدر ناعاقبت اندیش کیوں ہو گئی؟ دنیا کو امن و عافیت، محبت و مروت کا سبق دینے والے مسلمان باہم دست و گریباں کیوں ہیں؟ حضور کی امت ہر جگہ بری طرح پٹ رہی ہے۔ اس بکھرے ہوئے ریوڑ کو ہر لمحہ اور ہر قدم پر خونخوار بھیڑیوں سے واسطہ ہے۔ آج عرب کا مسلمان ہو یا عجم کا، اغیار کی سازشوں کا شکار ہو کر مجبور و بے بس ہو چکا ہے۔ اسے اپنی شاندار تاریخ محض افسانہ لگتی ہے۔ احیائے اسلام غلبہ دین حق اسلامی انقلاب کے نام سے نہ آشنا ہے، نہ امیدی
شکست خوردگی اور احساس کمتری جیسی مہلک بیماریوں نے اس کو پشت ہمت، کاہل، عیش کوش اور علم و عمل کی دنیا میں ناکارہ بنا دیا۔ باطل ہے کہ روز بروز بلکہ لمحہ بلمحہ نت نئے منصوبوں کے ساتھ اسے پستی کے عمیق گھڑوں میں دھکیلنے کی تدبیریں بنا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ان کے کافرانہ حربوں سے نبرد ازمائی تو کجا تا حال سنبھلنے کا بھی شعور نہیں رکھتے۔ جناب صدر، میں دیکھتی ہوں اس سہانی صبح کو جب مکہ کی گلیاں بقیہ نور ہو چکی تھیں، نبوت کے دروازے بند ہونے کے بعد علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا جا چکا تھا، مگر بصد افسوس کہ یہی طبقہ آج منافرت اور تفرقہ بازی کا شکار ہے۔ خدا، رسول، قرآن اور قبلہ ایک ہونے کے باوجود یہ مذہبی اجارہ دار ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار نہیں۔ اب طاقتور طاغوتی حملوں کا مقابلہ کون کرے، کیوں کرے؟ ایسے میں احساس زیاں رکھنے والوں کی نگاہیں ایک بار پھر گنبد خضرا کی طرف ہی اٹھتی ہیں اور زبانیں حال سے گویا ہیں کہ تارک افق کے ماتھے سے کب رات ظلم کی چھوٹے گی، صبحوں کا اجالا کب ہوگا، سورج کی کرن کب پھوٹے گی۔ اے پشت پناہ کون و مکاں، اس سمت بھی ایک رحمت کی نظر، سن میری فغاں لے میرا سلام، اے ارض و سما کے پیغمبر، اے ارض و سما کے پیغمبر۔